هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن نمبر 30 ہے حافظ اسد بھائی کا فیصلہ آباد سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں ریسرچ پیپر 5B میں صلح حسن کی جو 5 شرائط ہیں ان کی سند مجھے نہیں مل رہی، وہ بتا دیں۔ حافظ اسد صاحب، آپ نے آج تک اسٹریم میں آگے کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے؟ آپ کی سارے کے سارے معاملات اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، ایک آپ ہیں اور ایک عاطف صاحب ہیں، عاطف رمضان یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا۔ اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے، اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سلف میں جتنے محدثین اہل سنت کے جنہوں نے صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں لکھی ہیں، چاہے امام ابن عبد البر ہو الاستیاب لکھی انہوں نے، یا اسود الغابہ ابن اثیر کی، اور پھر اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، سب کے سب لوگ یہ نقل کرتے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، تو ہم ان لوگوں کی غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے محدثین رحمہ اللہ نے ہمیں دس دیا۔ اس کے اوپر اجماع ہے، اور اجماع تو حدیث سے بھی بڑی دلیل ہے۔ کسی کا بھی انکار نہیں ہے، سب نے اس کو مانا ہے کہ یہ ٹریٹی ہے، اور ٹریٹی کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے کہیں کہ 1000 صحابہ کی میں لسٹ آپ مجھے دیں اور کہیں کہ جی انہوں نے جو شادیاں کی تھی تو کیا گواہ تھے بیچ میں؟ میں کہوں گا جی تھے، وہ کہیں بتائیں ذرا کون کون سے گواہ سند سے ثابت کرے، تو میرے پاس تو نہیں ہے، میں انڈرسٹوڈ ہے۔ ان کو کہا جائے خود بنایا تھا، خود بنا کے رکھو۔ تو جو صلح حسن ہے اس کا نام ہی صلح ہے، اور صلح کا مطلب ہی شرط پہ ہوتا ہے، کیونکہ حسن ابن علی تو وہاں جنگ لڑنے گئے تھے، بخاری میں موجود ہے، اور جنگ ٹلی ہے صلح کی وجہ سے۔ صلح حدیبیہ تھی، اس کی بھی شرائط تھی۔ صلح کا مطلب ہی ہے شرط، جس طرح نکاح کا مطلب ہے ایجاب و قبول، حق مہر، گواہوں کی موجودگی میں۔ ان کو کہا جائے خود بنایا تھا، خود بنا کے رکھو۔ آندہ سے اس طرح کے سوال نہ یار کیا کریں آپ لوگ۔ نیکسٹ۔ اس خبیث کو دیکھیں اب کیسے سند سے بھاگ رہا ہے۔ بھائی سند نہیں ہے تو پھر جو ٹھیک ہے، جو کسی کے منہ میں آئے بولتا جائے، تو یہ وہی بات ہوگی نا۔ اب کہتا تھا 72 صحیح الاسناد احادیث، واقعہ کربلا والا جو اس نے لکھا نا، اب اس کے اندر جو اس نے 5 شرطیں لکھی ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو ہے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلافت کا معاملہ شورا پر چھوڑ دیا جائے گا، یعنی لوگوں کے مشورے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے لوگ جو ہے وہ خلافت کا فیصلہ کریں گے کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے، شورا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اس کے پمفلٹ میں ان شرطوں میں جو اس نے 5 لکھی، اس میں دوسری یا تیسری شرط آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ الاستیاب میں وہاں پر ایک اور شرط بھی لکھی ہے جو ان شرائط سے متصادم ہے، اور وہ فتح الباری میں بھی لکھی ہے، جن کتابوں کے یہ حوالے دیتا ہے۔ وہاں پر ایک اور شرط بھی لکھی ہے جو بالکل اس شرط کے مخالف ہے، اپوزٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں لکھا تھا شورا پر، لوگوں پر فیصلہ چھوڑیں گے اپنے بعد لوگ جس کو خلیفہ بنائیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ لیکن ایک اور جو شرط لکھی ہے جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بعد آپ خلافت جو ہے وہ مجھے دیں گے۔ یہ ہم نے پیچھے جو ایک ویڈیو بنا چکے ہیں ہم اس کے اوپر، اس کے اندر ہم نے یہ ریفرنس لگایا ہے، اور اس پر PDF کی شکل میں بھائی نے سارے ریفرنس یہاں گروپ میں بھیجے بھی ہیں، اچھے کلیئر سکین یہاں بھیج دیے ہم نے۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہے، الاستیعاب کا نام لے رہا ہے نا، الاستیعاب، الاستیعاب کے اندر یہ شرط موجود ہے، اور اس میں حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا علماء کا اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی اور کہا کہ آپ اپنے بعد جو ہے نا وہ مجھے اپنے بعد آپ خلافت مجھے دیں گے، یعنی معاویہ رضی اللہ کے بعد خلافت جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس میں علماء کا کوئی خلاف نہیں ہے۔ جبکہ اس نے جو شرط لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا خلافت کا معاملہ شورا پر چھوڑیں گے۔ اب یہ جو شرط لکھی تھی کہ اپنے بعد آپ مجھے خلیفہ بنائیں گے، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ تو فوت ہو گئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، تو وہ تو شرط ویسے بھی پوری ہو نہیں سکتی، اس کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ کو الزام نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر بے سند ہی لینی ہے تو پھر یہ بھی تو ایک موجود ہے بے سند، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہو اور ایسا ہوا ہو، تو اس پر تو کوئی نہیں، بلکہ اس پر تو حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ علماء کا اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر اجماع کی بات کرتا ہے تو یہاں تو یہ الفاظ موجود ہے، لیکن وہ شرط بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے الاستیعاب لینی ہے تو اس میں یہ شرط لکھی ہے جو تمہاری اس شرط کے خلاف ہے جو تم نے اپنے پمفلٹ میں لکھی ہے کہ معاملہ شورا پر چھوڑا جائے گا، اور یہی شرط جو ہے یہ فتح الباری میں بھی لکھی ہے۔ تو لہٰذا شرائط تو ایک دوسرے سے متصادم انہی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو پھر کون سی شرط لینی ہے، کون سی چھوڑنی ہے؟
یہ تو بالکل اب میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے. میں پہلے دن سے جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے اس میں یہی کہا میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے. یہ تو سیدھا واضح نظر آ رہا ہے. اب بھئی اگر لکھا ہونا ہی کسی بات کے اجماع کی دلیل، یہ وہ اجماع بن جاتا ہے اور لکھا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے، تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل کتابوں میں اتنے زیادہ موجود ہیں تو پھر تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا نا اس کے اصول کے مطابق. تو وہ تو بالکل صحیح ہوئے نا، کیونکہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لکھا ہوا ہے. وہ بھائی جن کتابوں کے تم نام لیتے ہو، فتح الباری جو ہے نا، اسد الغابہ، اور اسی طریقے سے یہ جو دوسری کتابوں کے یا الاستیاب وغیرہ میں تو معاویہ رضی اللہ کے فضائل بھی مل جائیں گے آپ کو. تو لکھے تو وہ بھی ہوئے ہیں نا، پھر ان کو کس منہ سے انکار کرتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ ثابت نہیں ہے معاویہ رضی اللہ کی فضیلت؟ لکھے تو وہ بھی ہوئے ہیں. جامع ترمذی جیسی مستند کتاب جو یعنی سیاستہ کی کتاب ہے، ہادی مہدی والی حدیث اس میں ہے، تو کس منہ سے کہو گے کہ یہ جو ہے نا میں اس کا انکار کرتا ہوں؟ ہادی مہدی رسول اللہ نے دعا دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. تاریخ دمشق میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں نے اتنا حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا معاویہ رضی اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اس کی تو سند بھی صحیح ہے نا، اس کی پوری ضروریت مل کر اس کی ضعیف ثابت نہیں کر سکتے. یہ لکھا بھی ہوا اور اس کی سند بھی صحیح ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہے معاویہ رضی اللہ فقیہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا ہے کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے فتنوں کے دور میں. لکھا تو ہے نا یہ سب کچھ، اور سندیں بھی ان کی ٹھیک ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم تو وہ پیش کرتے ہیں جن کی سندیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ یہاں صحیح سندوں والی جو لکھی ہوئی چیزیں وہ بھی نہیں مانتا ذلیل، اور وہاں سند ہی کوئی نہیں تو وہ کہتا ہے اجماع بن گیا. اب معاویہ رضی اللہ کے کاتب وحی ہونے پر اجماع نہیں تھا کہ معاویہ رضی اللہ کاتب وحی، اس پر اجماع تھا نا. اس نے کیا کہا کہ کڑی وحی لکھی ہے. کون سی وحی لکھی ہے معاویہ رضی اللہ نے؟ وہاں بھی اس نے تان کیا نا، وہاں تو اجماع ہے کہ معاویہ رضی اللہ کے کاتب وحی ہونے پر. وہاں کسی نے انکار کیا معاویہ رضی اللہ کاتب وحی نہیں تھے. خبیث نے وہاں کیسے اس کو دھوکہ دے کر لوگوں کو وہاں آنکھوں میں دھول جو کے اس کا انکار کیا ہے کہ بھائی جب وہ مسلمان ہوئے تو قرآن تو 99.9% کمپلیٹ ہو چکا تھا، کون سا قرآن لکھا تھا؟ اس خبیث نے یہ وہاں خناس نے وسوسہ دیا تھا نا. حالانکہ کسی امام نے انکار نہیں کیا معاویہ رضی اللہ کے کاتب وحی ہونے کا. دیکھیں ادھر یہ اس نے اتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس نے بولا کہ وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. اللہ کے نبی کی خودکشی کا واقعہ، پہاڑ سے گرانے کا واقعہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. الرحیقۃ المختوم جو اس صدی کی سیرت کی سب سے بہترین کتاب ہے، جس کو ایوارڈ ملا ہے سعودی عرب سے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو تواتر سے وہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، خودکشی کرنے کی کوشش کی. پہلے اسے پرانے لیکچر میں بولا تھا کہ گستاخانہ واقعہ ہے، یہ نبی کی گستاخی ہے کہ نبی خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ متواتر سے ہر کوئی لکھ رہا تھا. پھر جب تھوڑا لوگوں نے اس کی گرفت کی کہ یار یہ وہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو تم تو امام بخاری پہ فتویٰ لگا دو گے کہ وہ اس میں گستاخانہ واقعہ ہے، امام بخاری نے گستاخانہ واقعہ نقل کیا ہے. پھر کہتا ہے نہیں یار گستاخانہ سے میں رجوع کرتا ہوں لیکن واقعہ ضعیف ہی ہے. تو پھر صلح حسن کی شرائط سے زیادہ وہ لکھا جانے والا واقعہ ہے ہر سیرت کی کتاب میں. تو میں 50 کتابیں پیش کر دیتا ہوں، علی مرزا نے اس کو ضعیف ثابت کیا ہوا ہے. پھر کوئی بندہ بولے ٹھیک ہے یار اس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی نقل کی ہے، اس نے بھی نقل کی ہے، اگر یہ ضعیف تھا تو صاحب نے نقل کیوں کی ہے؟ تو پھر تم اس کو کیوں ضعیف بولتے ہو؟ صلح حسن کی شرائط سے زیادہ لکھے جانے والا وہ واقعہ ہے، ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو ملے گا، تو اس کو تم ضعیف بولتے ہو. کہتے ہو ادھر سند کا مسئلہ ہے، تو ادھر تو سند ہے ہی نہیں، اس کو کس طرح قبول کر لیں ہم؟ اور سند ہی دین ہے. یہ محدثین کا اصول ہے کہ بغیر سند کی تو نہیں جا سکتی. بغیر سند کے اللہ کی قسم ہر چیز ثابت ہے. پھر شیعت بھی ثابت ہے، بریلویت بھی ثابت ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ شرک بھی ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ضعیف روایت یہ موجود ہے کہ جب تم لوگ اکیلے تم لوگ کوئی چیز گھوم جائے تو اللہ کے بندوں کو پکارو ادھر مدد کے لیے، ادھر پکار لگانا شروع کر دو. ادھر سند موجود ہے کہ سند ضعیف ہے، پھر ہر چیز ثابت ہو جائے گی، پھر ہر فرقہ ثابت ہو جائے گا. اب علی مرزا نے اپنی جو پسند کی چیز لی، بے سند لے لی، تو پھر تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اور باقی کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جدھر سند ہی موجود ہے لیکن سند میں راوی ضعیف ہے، پھر اس کا کیا کرو گے؟ پھر ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے. یہ جو اس کا اصول ہے نا کہ بغیر سند چیز لے لینی ہے، پھر ہر فرقہ ثابت ہو جائے گا، پھر بدعتیں بھی ثابت ہو جائیں گی، پھر کہیں نہ کہیں شرک بھی ثابت ہو جائے گا.